سب سے پہلے اپنی ذات کو ختم کرنا، سب سے پہلے اپنی ذات کو مٹا دینا، اسی کو حقیقت کے اندر تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو حقیقت کے اندر معرفت کہا جاتا ہے، اور اسی کو حقیقت کے اندر حقیقت کہا جاتا ہے۔ یہ تمام تر منازل بندے کو تب نصیب ہوتی ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، وہ فقط اپنی جان کو نہیں پہچان رہا، اپنے نفس کو نہیں پہچان رہا، اپنی ذات کو نہیں پہچان رہا، حقیقت کے اندر اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ مختصر ہیں لیکن ان کے اندر جامعیت بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی یہاں پر یہی فرما رہا ہے قد افلح من زکاہا، تم کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، دن رات محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، نکلتے ہو کس لیے کہ مجھے کامیابی مل جائے۔ تو اگر ہم دنیاوی معاملات کے لیے کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بندے کو پھر دل لگا کر اللہ کا ذکر بھی تو کرنا چاہیے نا۔ یہ تصوف کی منزل اسی لیے سمجھنا مشکل ہے۔ میں اکثر اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ ہم دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے راتوں جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ میرا صبح پیپر ہے، میں نے تیاری کر کے جانا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کبھی رات اس غرض سے جاگی ہو کہ میں نے آج اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے؟ کیا کبھی ہم نے کثرت کے ساتھ نفل پڑھنے کی کوشش کی کہ آج دل جمی کے ساتھ میں اپنے رب کا اس انداز کے اندر جو ہے وہ شکر ادا کروں کہ خالق کائنات جو تو نے نعمتیں دی ہیں وہ زیادہ ہیں، میرا شکر بہت کم ہے، میں جو تمہارا شکر ادا کر رہا ہوں یہ تمہارے شکر ادا کرنے کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ لیکن ہم نے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کر کر دیکھیں کہ یہ تصوف کی منزل اتنی آسان نظر آئے گی، اس کے اندر امتحان بھی ہوں گے تو وہ امتحان محسوس نہیں ہوں گے، اس کے اندر پریشانیاں بھی آئیں گی تو وہ پریشانیاں محسوس نہیں ہوں گی۔ تو اگر تصوف کی منزل کو کوئی سمجھنا چاہتا تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو پڑھ کر دیکھیں نا آپ، انہوں نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی ہے، انہوں نے اپنی ذات کی نفی کی ہے۔